اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، ہم لوگ الحمدللہ صلاۃ الادب کے کورس میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ صلاۃ کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کے لیے کچھ آیت اور احادیث کا سہارا لیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے بورڈ پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 لکھی ہوئی ہے، اور اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے یصلون، یصلو، جو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ، تو یہاں پہ بھی صلو کو میں نے ریڈ میں لکھا ہے۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس ورڈ کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ ورڈ اسی روٹ سے نکل رہا ہے جہاں سے ہمارے لیے عربی کا ورڈ صلاۃ آتا ہے، جس کا ترجمہ ہم نماز کی سینس میں کرتے ہیں، یا انگلش میں پریئر کہہ دیتے ہیں، لیکن اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ آج ہم، اور اس میں اس آیت کو بھی سمجھنا تھوڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ اللہ خود یہ کام کر رہے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ ہمارے صلاۃ کے کانسیپٹ کو سٹارٹ کر کے اور ٹیک اپ کر کے چلیں گے۔ تو پہلے ہم کوئکلی اس آیت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم صلو کا مطلب سمجھیں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے آگے ہم لے کر چلیں گے کہ صلاۃ کا اصل مطلب کیا ہے، تاکہ ہم جب ہماری صلاۃ ادا کریں تو اس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو جیسے ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ کلرز میں اس کو بریک کیا ہے، اسی طرح سے ہم اس کے میننگ کو بریک ڈاؤن کر لیں گے۔ تو انا، جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، نو ڈاؤٹ، بے شک۔ اللہ، یہاں پہ اللہ کو ایز اٹ از ہی لے لیں گے۔ وا مینز اور یا اینڈ۔ ملائکہ، یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ ملک مینز فرشتہ اور ملائکہ فرشتے، تو اس کو یہاں پہ سیپریٹ کر کے فرشتے کا میننگ لیا جائے گا۔ جو ہو لکھا ہوا ہے یہ پروناؤن ہے، اسم ضمیر۔ تو آپ کے پاس جو ٹیبل ہے، جو ہوپ فلی آپ نے ہمارے پہلے انٹروڈکشن لیکچر کے ڈسکرپشن میں سے دیکھ لیا ہوگا، تو یہ جو ہو ہے یہ پروناؤن ہے جو ایکچول ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا اشارہ ایکچول میں اللہ کی طرف ہے۔ تو مطلب ہوا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ تو یہاں پہ فی الحال ہم صرف اس کے لکھ لیتے ہیں، یا ہز، مطلب اللہ کے فرشتے، اینجلز۔ یصلون، اب آپ کے پاس جو ٹیبل ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونا اور اینا یہ پلورل کے لیے لگتا ہے، تو یعنی کہ سب، all of them۔ تو اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ جو اللہ اور اللہ کے فرشتے، ان سب کی طرف پلورل کا سینس، پلورل کی یہ سینس جا رہی ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے یہ سب کے سب
یسلو کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں. یسلو کو ہم سائڈ پہ لے آتے ہیں. اور علی اوپر اور پر اور اپون. النبی جی سمپل ہم ہر زبان میں بھی یوز کرتے ہیں نبی کے معنی میں. تو نبی یعنی نبی جی کا وہی مطلب ہے. تو یہاں پہ میں فی الحال صرف نبی ہی لکھوں گا آسانی کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن نبی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مفہوم اصل میں جو روٹ ورڈ اس کا آ رہا ہے وہ ہے نون با الف. نبا. اسی ورڈ پہ جو 30th پارہ ہے، جز ہے، اس کی پہلی سورہ سورۃ النبا عما یتساءلون، وہ بھی اسی ورڈ کے اوپر ہے. سو نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر یا نیوز. اور جو کوئی خبر دے، خبر دینے والا یا نیوز آپ کو پہنچانے والا، وہ اسی نبا سے نبی جی کہلائے گا. سو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نبی کا لفظ یوز ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ ہستی جو آپ کو خبر پہنچا رہی ہے، یعنی ہم سب لوگوں کو، تو ان کے اوپر، تو سمپل میننگ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر یسلو کا عمل کرتے ہیں یا ان پر سلو بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے سب فرشتے. ٹھیک ہے، تو سلو جو ہے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب سلو جو ورڈ ہے یہ روٹ ورڈ آ رہا ہے اس کا صاد لام واو، صلوا. اسی کی پلورل یا جمع ہے صلوات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے بے شک. تو اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں. اب آگے ایمان والوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے یہاں پہ، یا ایوہا، اے، یا انگلش میں او پیپل آف ایمان، یا اے ایمان والے لوگو. الذین سے سینس آئے گی لوگو یا پیپل. آمنو، تو یہاں پہ یہ جو او ہے یہ بھی پلورل کے لیے ہے، یعنی سارے کے سارے. آمنو، سو آمنو ایمان سے ہے، یعنی جو کوئی بھی ایمان لایا، یعنی ایمان والے یا مومن بھی لے سکتے ہیں. اے ایمان والے لوگو یا اے مومن لوگو سب کے سب، یا او پیپل آف ایمان all of you صلو. پھر یہ جیسے واو اور الف پلورل کے لیے تھا، ایسے ہی واو اور الف یہاں پہ بھی ہمارے پاس پلورل کے لیے آ گیا. صلو یہاں پر جیسے صلو کا میننگ ہم لوگوں نے یہاں پہ شفٹ کیا ہے، ایسے ہی یہاں پہ بھی ہم لوگ صلو کا میننگ یہاں پہ شفٹ کر لیں گے جگہ کم ہونے کی وجہ سے. علیہ، علا جیسے یہاں اوپر پڑھا ہے عین لام اور یا، یہاں پہ بھی عین لام اور یا سیپریٹ کر لیا ہے ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ، وہی سیم میننگ یہاں آ جائے گا اپون، پر. اور حاضر ہی اگین پروناؤن ہے، اسم ضمیر ہے، کسی کی جگہ پہ لگا ہوا ہے. اور یہ کس کی جگہ پہ ہے؟ یہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر ہے۔ تو یہاں تک کے پورشن کا میننگ بنا، اے ایمان والے لوگو تم سب کے سب صلوات بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور اینڈ سلیمو تسلیما، واو الف اگین پلورل کے لیے آ گیا ہے، اور تم سب کے سب all of you سلیمو، سلیمو بھی کرو، یعنی سلامتی، یعنی پیس، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا may peace be upon you، تو یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرو، ان کے اوپر سلامتی بھیجو، مطلب یہ یہاں پہ بنتا ہے تسلیمہ۔ اب آپ ایک چیز غور کریے، یہاں پہ بھی سلیمو یعنی کہ سین لام اور میم آلریڈی یوز ہو چکا ہے، لیکن ابھی دوبارہ پھر استعمال ہو گیا تسلیمہ، اس کے اندر بھی آپ کو یہ سین لام میم سے ڈیرائیو ہوا سلیم کا ورڈ نظر آئے گا، تسلیمہ، ٹھیک ہے؟ تو سلیم بھی روٹ ورڈ اصل میں سلم سے ہی ہے، سین لام میم، اور مطلب بھی سلامتی یا پیس ہی بنتا ہے۔ لیکن بہت جگہوں پہ یہ کانسیپٹ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ جب بھی ایک ہی ورڈ دو دفعہ اکٹھا آ جائے تو اس میں اکثر اوقات اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے، ایمفسس کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ترجمہ میں کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ایمان والے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجو اور سلامتی بھیجو جیسے کہ بھیجنے کا حق ہے، اس طرح سے سلامتی بھیجو جیسے سلامتی بھیجنے کا حق ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو ہمارے پاس سلم دو دفعہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ سین بنتا ہے اس کا، جو اوورال پوری اس آیت کا ترجمہ یا مفہوم بنتا ہے۔ تو اب ہم یہاں سے جو ایک خاص ورڈ ہم نے پک کرنا ہے وہ ہے صلوہ۔ اس ورڈ سے ہمارے پاس آ رہا ہے صلات، اور اسی کی پلورل آگے اگر لیٹ سے ہم لے کر چلتے ہیں تو وہ آتی ہے صلوات، پلورل میں آ جائے گا، تو صلات سنگولر آ گیا اور صلوات پلورل آ گیا۔ اب اس کے مفہوم کی طرف یا معنی کی طرف چلتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا بورڈ کلیئر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ صلوہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ صلات جو صلوہ سے آ رہا ہے، اور اس ورڈ کے بارے میں جب گرامیٹیکلی کہتے ہیں فعل امر، یعنی ایسا کام جس میں حکم دیا جا رہا ہو، تو اس ورڈ کی جو کنسٹرکشن ہوگی یا اس کا جو سٹرکچر بنے گا وہ صلو کی شکل میں آ جائے گا یہ ورڈ، جس میں کہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کسی کو کہ تم صلوات بھیجو، تو یہ صلو کی سینس میں آتا ہے۔ تو یہیں سے یصلون علی النبی آ رہا تھا جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے۔ تو صلوات، اب صلوات کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ رحمت اور
شفقت کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے. تو جب ہم صلوات بھیجتے ہیں تو یعنی ہم رحمت و شفقت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس ورڈ کا مطلب دعا مانگنا ہے، یعنی کسی سے مانگ رہے ہیں، کسی بڑے سے یعنی اللہ سے جیسے ہم مانگ رہے ہیں، تو اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ سورہ احزاب میں تو اللہ خود بھی صلوات بھیج رہا ہے، تو اللہ کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ تو معنی یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ جب انسان یا مخلوق یا فرشتے، جب ہم لوگ صلوات بھیجتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں، اور جب اللہ صلوات بھیجتا ہے تو مراد یہ ہے، یہاں پہ ہم سینس لیتے ہیں کہ یہ مخلوق کی طرف سے ہے، اور جب اللہ یہی کام کرے تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو عطا فرما رہے ہیں یا دے رہے ہیں. تو اس کا پھر میننگ یہ بنتا ہے کہ فرشتے اور سب ایمان والے، ہم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت و شفقت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ رحمت و شفقت عطا فرما رہا ہے. اب ہم اس سینس کو ہماری نماز کی میننگ میں لے کے آتے ہیں. تو ہماری جو صلات ہے، جیسے ہم فجر، ظہر، عصر یا کچھ نفل نمازیں، جب ہم ہماری صلات ادا کرتے ہیں، ہماری نماز پڑھتے ہیں، تو ہم بھی اصل میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سے رحمت و شفقت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہاں پہ میں اللہ والے کانسیپٹ کو سکپ کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہم ہماری مخلوق کی طرف سے جو نماز ادا کرتے ہیں اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس کے اندر ایک چیز کی کلیئرٹی ذہن میں رکھیے. انگلش کی لینگویج سم ٹائمز بہت چھوٹی اور ٹائٹ ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے لفظوں کے لیے ایک جیسا ورڈ یوز کر لیتی ہے، لیکن عربی بہت وسیع لینگویج ہے. اب انگلش میں لفظ یوز ہو جاتا ہے پریئر، جس کو ہم عربی میں صلات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب عربی میں جو ایک اور لفظ ہوتا ہے دعا، دعا کے لیے بھی انگلش میں پریئر ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صلوات روٹ ورڈ آ رہا ہے صاد لام واو سے، جیسے بھی ہم نے دیکھا، اور دعا دال عین الف یا واو جو ویک لیٹر ہیں وہ بدل کے استعمال ہو جاتے ہیں. تو دعا یا دعا الف سے یوز ہو رہا ہے، اس کو یا کر لیتے ہیں دعا. اب عربی میں تو یہ دونوں ہی ڈیفرنٹ روٹس ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان دونوں کے میننگز بھی ڈیفرنٹ ہی ہیں. تو میننگز میں ڈیفرنس کیا آئے گا؟ وہ یہ آئے گا کہ صلوات کا میننگ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ رحمت و شفقت مانگنا، یو آر آسکنگ فار سم تھنگ، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے ٹو انوائٹ سم ون، مدعو کرنا، دعوت دینا. تو وہ دعوت یا دعویٰ کرنا وہ بھی دعا یا سے ہی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ڈیفینیٹلی ٹو سیک ہیلپ اور آسکنگ فار سم تھنگ از اے ڈفرینٹ کانسیپٹ، اینڈ ٹو انوائٹ سم تھنگ، کسی کو مدعو کرنا، وہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. تو یہاں سے تھوڑا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انگلش
لینگویج کتنی سم ٹائمز ہمیں ٹرانسلیشنز میں بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ دکھاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو عربی میں اللہ نے لفظ استعمال کیے ہیں ہم ان کے اکارڈنگ چلیں تو ہمارا زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ صلات اور دعا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، دیز آر ڈفرینٹ تھنگس۔ تو یہاں سے تھوڑا آگے اس کو لے کر چلتے ہیں، دعا کو ہمارا ٹاپک کیونکہ نہیں ہے اس لیے اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں۔ تو صلات کا میننگ ہم نے دیکھا۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے جہاں پہ صلات کا حکم ہمیں فرمایا ہے وہاں پہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، یقیمون۔ ابھی ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اونا پلورل کے لیے لگتا ہے، یعنی آل آف یو۔ یقیمو اصل ورڈ ہے اور اس ورڈ کا جو روٹ ہے وہ ہے قوامہ، یا الف کے ساتھ اگر اس کو آپ بدل لیں تو قوامہ، یا اگر اس کو یا کے ساتھ بدل لیں تو قیامہ، یہ ہے۔ انہی روٹ ورڈ سے ہمارے پاس بہت سارے ورڈز آتے ہیں قرآن میں۔ فار ایگزامپل یہیں سے قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا، یہیں سے قوامہ کا لفظ بھی آتا ہے، یہیں سے قیامہ، قیامت جس کو کہتے ہیں، قیامت بھی یہیں سے ہی روٹ ورڈ سے آ رہا ہے، اور بہت سارے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈز کو ان کی وائفز کا قوام بنایا گیا تو وہ بھی قوامہ یہیں سے ہے۔ اللہ کا نام قیوم وہ بھی انہی روٹ لیٹرز میں سے آتا ہے، یہ قیامہ، قیوم یہیں سے ہے۔ ابھی ان سب کی ڈیٹیل میں ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے، وہ انشاءاللہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے تو مستقیم بھی قیامہ سے ہی ہے، تو تب ہم انشاءاللہ اس ورڈ کے جو کہہ لیں ڈیٹیل ہے اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ صرف اس کو اسٹریٹ میننگ لے کے چلتے ہیں۔ قائم کرنا یوزلی ہم اس کا میننگ لیتے ہیں، قائم کرنا، نماز قائم کرو، ٹو اسٹیبلش۔ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ سینس کام کر رہی ہے بیک اینڈ کے اوپر، جس کو کہتے ہیں کنٹینیوٹی آف اینی ایکشن۔ تو آپ یہاں پہ کنٹینیوٹی کو سینس میں لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کنٹینیوسلی نماز پڑھ رہے ہیں، صلات ادا کر رہے ہیں، تو تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے نماز قائم کر لی۔ اگر کبھی کبھار پڑھ لی، اکثر چھوڑ بھی دی، تو وہ قائم کرنے کی سینس میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں کنٹینیوسلی ہمارے اس صلوات یا صلات کے ایکشن کو پرفارم کرتے رہنا ہے۔ تو یہ اس کا میننگ ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا آگے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ صلات کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ نہ کچھ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ میں ان دونوں ورڈز کو جوڑ کے صلات کا میننگ ڈیرائیو کرتا ہوں۔ تو یقیمون الصلاۃ، یقیمو کو پہلے لیتے ہیں، ٹو اسٹیبلش صلات، اور صلات کیا ہے؟ صلات ہے a relationship between you and Allah, a relationship of asking of His رحمہ and شفقہ، یعنی
اللہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، آپ کا تعلق ہے رحمت اور شفقت مانگنے کا، اس تعلق کے نام کو کہتے ہیں صلات، اور جب وہ تعلق آپ قائم کر لیں تو اس کو کہتے ہیں یقیمو، اور آپ کا یقیمون الصلاۃ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا اللہ سے رحمت و شفقت مانگنے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سے سمپل میننگ بنتا ہے۔ So to establish a relation of seeking or asking Rahma and Shafqa. تو یہ جو آپ کے پاس اس وقت بورڈ پہ ڈیفینیشن ڈیرائیو ہوئی آ رہی ہے، یہ ڈیفینیشن صلات کی ہے سمپل معنی میں۔ ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن آف سیکنگ اینڈ آسکنگ رحمت اینڈ شفقت، کس کے درمیان؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان، کیونکہ ہم صلات ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے، کسی اور ذات کے لیے ہم صلات نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ میننگ آپ کے پاس صلات کا آ جاتا ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ، صلات سے ریلیٹڈ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک دو چھوٹی چھوٹی لیکن بہت میننگ فل احادیث کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی فیمس حدیث جو ہم سب اکثر ہی سنتے پڑھتے رہتے ہیں، اور اکثر ہمارے علماء اکثر جب نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ حدیث اکثر کوٹ کی جاتی ہے، وہ میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، جسٹ 3 ورڈز کی وہ حدیث ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے دعا، مخو کہتے ہیں مغز کو، عبادہ عبادت، اسی ورڈ سے عبد ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ جو عبد ہے یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں، سلیوری میں سبمٹ کرتے ہیں۔ تو عبادہ کا میننگ آپ یہاں پہ سلیویچوڈ بھی لے سکتے ہیں۔ مغز کو آپ انگلش میں میرو جیسے کہتے ہیں، یعنی ایسنس۔ اور دعا، سپلیکیشن، تو اللہ کو انوائٹ کرنا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے رابطہ قائم کرنا، یہی چیز آپ کی اللہ کے لیے جو سلیوری ہے اس کا مغز ہے، اس کی اصل بیک بون ہے، دیٹ از دا ایسنس آف یور سلیویچوڈ۔ ایک تو یہ سمپل اس کا سینس بنتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم اگر اللہ کو بھلائیں گے تو مطلب ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے، اپنے آپ کو اللہ کی جو ہم عبدیت میں ہیں اس کے سلیویچوڈ میں ہیں،
ہم اس چیز سے اپنے آپ کو دور لے جائیں گے، اور یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک تو یہ حدیث تھی، ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ جعلت، جعل بنانا، ٹو میک، بنایا گیا ہے، قرۃ ٹھنڈک، سکون، عینی میری دونوں آنکھوں کو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے فی الصلاۃ۔ اب ہم صلاۃ کو صلاۃ ہی لکھ لیتے ہیں۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جب قرۃ عین کا پروورب یوز ہوتا ہے، یا پوئٹک فریز کہہ لیں، یا جو بھی وہ یوز جب ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کو اتنا سکون ملتا ہے، یعنی آپ کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے کہ آنکھوں سے وہ سکون ٹپکنے لگ جاتا ہے، یا آنکھوں سے خوشی کے اور سکون کے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے قرۃ عینی۔ تو یہ پورشن اتنا امپورٹنٹ ہے، قرۃ عینی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لاسٹ اور چھوٹی سی، بہت زیادہ موسٹلی لوگ اسے حدیث ہی کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ اٹ از اے ڈفرینٹ ریسرچ کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں، لیکن وہ بہت کامن ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ ہی معراج المومن۔ تو موسٹلی لوگ اسے حدیث ہی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کسی نیک بزرگ کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ لیکن اس ڈیٹیل میں گئے بغیر ہم اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کہ صلاۃ کے بارے میں معراج کا کنیکشن کیسے بنتا ہے، کیونکہ جب ہم ہماری نماز ادا کریں گے تو پھر ہمیں ہماری نمازوں میں معراج ہو جانا چاہیے، تو وہ ہمارا مقصد ہے۔ تو ابھی اس کو کوئکلی دیکھتے ہیں، اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ الصلاۃ، صلاۃ یا نماز، ہیا یہ گرامر کے لیے یوز ہوتا ہے ایز اے ہیلپنگ ورب، ہے اور از۔ سو صلاۃ از معراج المومن۔ مومن کو ہم فی الحال ایز اے مومن ہی لے لیتے ہیں، یعنی ایمان والا۔ تو جو بھی کوئی ایمان والا نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے وہ نماز معراج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ہماری نمازوں میں اس طرح سے معراج ہو جائے کہ جیسے کہ ہونا چاہیے ہے۔ تو معراج کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین را جیم،
اسی سے آپ کے پاس ورڈ آتا ہے عروج، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عروج یا بلندیوں پر چلے گئے تھے معراج کے سفر میں، تو اسی لیے، اور پھر نماز کا تحفہ بھی معراج میں ہی ہمیں ملا، تو اس لیے نماز کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کیا تھا، اسی طرح سے ایک مومن بھی معراج کر سکتا ہے، لیکن ویسا نہیں، نماز کے ذریعے سے اس کو وہ معراج والی فضیلتیں مل سکتی ہیں۔ تو نماز کو اتنا ہائی کوالٹی ہونا چاہیے کہ مومن کے لیے اس کی نماز میں ہی معراج ہو جائے۔ اور معراج میں کیا تھا؟ اللہ سے ملاقات۔ تو آپ کی نماز اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ آپ کو اس میں اللہ سے ملاقات محسوس ہو۔ احسان کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی دل میں یہ خیال رکھے کہ میں اپنی دل کی نظروں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اسی ایک دوسرے کو دیکھنے کے رشتے کے اندر کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنے اسی دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کیفیت میں جب آپ اپنی نماز ادا کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی معراج ہے، وہ ڈیفینیٹلی معراج ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ اس وقت ملاقات کی کیفیت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اب بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں ادھر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہو تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے، اللہ کہاں ہوتا ہے، بندہ کہاں ہوتا ہے، اور بندے کو کس چیزوں نے گھیرا ہوتا ہے، رحمتوں نے اور بہت ساری اللہ کی مہربانیوں نے، تو وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے جس میں بے تحاشا ہمیں رسول اللہ کی احادیث ملتی ہیں۔ تو ہمارا یہ آبجیکٹو ہے اس کورس کا بھی کہ ہماری نماز اتنی خوبصورت ہو جائے کہ ہمیں نماز میں معراج ہو جائے انشاءاللہ، اور وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ کا فضل ہوا تو ضرور ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہم ہمارے نماز کے انٹروڈکشن کے ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ نماز کی نیت کو پڑھیں گے کہ نماز میں اب ہم وضو بھی کر لیا ہے اور نماز کی اہمیت کا بھی پتہ ہے، اور خاص طور پہ یہ معراج والے کانسیپٹ کا بھی پتہ ہے، اور صلاۃ کے کانسیپٹ کا بھی پتہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ بٹوین می اینڈ اللہ، اے ریلیشن شپ آف آسکنگ ہز رحمہ اینڈ شفقہ، یہ چیز کا ریلیشن ہے جو میں قائم کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اب اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد اب آپ نیت کرتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، تو وہ کام انشاءاللہ ہم لوگ ہمارے نیکسٹ لیکچر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔